جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، تو وضو سے پہلے ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، اور تو جی تب تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو حاجت ہے، لیکن جب نماز شروع کرتے ہیں اور نماز کے آخری حصے میں تشہد میں یا آخری رکعت میں حاجت محسوس ہونے لگتی ہے، تو پھر اب ایسے میں کیا نماز کو توڑ دے یا نماز جلدی جلدی کمپلیٹ کر لے، اور اگر نماز کو توڑ دے تو پھر پوری نماز ادا کرنی پڑے گی؟ جی شیخ. دیکھیے، پہلی بات تو آپ نے کہا کہ جب ہم وضو کرنا ہوتا ہے تو بیت الخلاء جاتے ہیں، تو اس سے سننے والوں کو یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے بیت الخلاء جانا ضروری ہے. بیت الخلاء آپ اس وقت جاتے ہیں جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ وضو کرنے سے پہلے ہو یا کسی بھی وقت ہو، اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ، آواز آ رہی ہے شیخ خرشد میری؟ جی شیخ، آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز صاف ہے. ہاں. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کو حاجت ہے بیت الخلاء جانے کی تو پہلے وہ بیت الخلاء جائے. اگر حاجت ہے اس کو تو اپنے آپ پر وہ جبر نہ کرے، پہلے بیت الخلاء جائے، فارغ ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھے. یہاں تک کہ اگر آپ کی جماعت بھی چھوٹ رہی ہو اور آپ کو بیت الخلاء کی ضرورت ہے اشد، تو آپ جماعت بھی چھوٹ جانے دیجئے، آپ پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہوئیے، اس کے بعد پھر آپ جا کر کے نماز پڑھیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء کی حاجت ہے کسی کو تو اسے پہلے فارغ ہونا چاہیے، پھر نماز میں جانا چاہیے. اس کی حکمت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ نماز میں جائیں تو آپ مطمئن نہ رہیں اور آپ کو پریشانی اور بے چینی رہے، تاکہ آپ نماز کو اطمینان کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں. جب آپ نماز میں گئے اور آپ نماز پڑھنے لگے، آپ کو نماز میں اگر بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ آپ ہی بتا پائیں گے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے. کیا آپ کو اتنی ضرورت ہے کہ آپ کا اطمینان متاثر ہو رہا ہے، آپ کی خشوع اور خضوع متاثر ہو رہی ہے، آپ صحیح سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنی زیادہ ضرورت ہے تو آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں. آپ نماز توڑ کر کے جا کر کے اپنا حاجت وغیرہ سے فارغ ہوئیے، پھر آپ دوبارہ نماز پڑھیے نئے سرے سے، آپ نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھیے. لیکن اگر وہ آپ کی حاجت ایسی ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا 2-4 منٹ ڈیلے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کے خشوع خضوع یا اطمینان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ نماز کو کمپلیٹ کر لیجئے، اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے جائیے. تو یہ فرق ہے، ڈیفرنس ہے حالات میں، جو ہے آپ کو ضرورت کیسی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. لیکن اگر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے اور پوری نماز پڑھنا پڑے تو شیخ پھر یہ وہ مطلب نفس پہ بھاری ہوتا ہے کہ ایک نماز کمپلیٹ ہونے آئی تھی، پھر ہم نے توڑ دی نماز حاجت کی وجہ سے، پھر بعد میں پھر سے شروع سے نماز پڑھنا، تو پھر وہ خشوع اور خضوع نماز میں نہیں آتا ہے. دیکھیے سسٹر، یہ جو مسئلہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جس کو روزانہ ایسے ہوتا ہے؟ بھائی اگر آپ کو روزانہ ایسے ہو رہا ہے تو آپ سب کچھ فارغ ہو کر کے اطمینان سے جائیے نا. یہ مسئلہ کبھی ایسا ہے جو کبھی کبھی ہی پیش آ سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو روزانہ 5 نمازوں میں ایسے ہوتا ہے. اور اگر 5 نمازوں میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب کوئی پریشانی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کا علاج کروائے. اور نفس پہ بھاری ہونے والی جب آپ نے نماز کو بیچ میں چھوڑ دیا تو نماز کو صحیح قول کے مطابق آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے، جب آپ نے نماز بیچ میں توڑ دیا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے. جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا کمپلیٹ. جی شیخ، جی جزاکم جزاک اللہ اللہ. خیر.